Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Philosophy of Education MCQs Part 5. تو پہلا کویسچن ہے In short term memory, the information is retained as long as how many seconds؟ تو اس کا درست جواب ہے 30 seconds. یعنی کہ شارٹ ٹرم میموری میں معلومات زیادہ سے زیادہ 30 سیکنڈ تک رہتے ہیں. یعنی کہ معلومات کو ذخیرہ کرنا، سٹور کرنا اور اسی ضرورت کے مطابق پھر سے نکالنا، ایکسس کرنا، اس صلاحیت کو میموری یا یادداشت کہتے ہیں. میموری کی عموماً 4 قسمیں ہیں: سینسری میموری، شارٹ ٹرم میموری، ورکنگ میموری اور لانگ ٹرم میموری. The memory which allow you to remember sensory information after stimulation has ended is called sensory memory. یعنی کہ جو معلومات سینسری اعضاء یعنی حسی اعضاء سے حاصل ہوتے ہیں اور یہ معلومات جہاں پہ سٹور ہوتے ہیں اس میموری کو سینسری میموری کہتے ہیں. There are 3 types of sensory memory. سینسری میموری کی 3 اقسام ہیں. ایک کو آیانی کہتے ہیں which is obtained to sight یعنی کہ دیکھنے بصارت سے یعنی کہ بصارت یا دیکھنے کے حص سے جو معلومات حاصل ہوتے ہیں جہاں پہ یہ سٹور ہوتے ہیں اس کو ہم آیانک میموری کہتے ہیں. اس کے علاوہ دوسرا ایکوئک which is auditory memory یعنی کہ وہ میموری جو کہ ساؤنڈز کو سٹور کرتی ہیں اس کو ایکوئک میموری کہتے ہیں. اور اسی طرح وہ میموری جو کہ لمس یا ٹچ سے حاصل ہونے والے معلومات کو سٹور کرتی ہے اس میموری کو ہیپیٹک میموری کہتے ہیں. A type of short-term memory that stores information temporarily during the completion of the cognitive tasks such as comprehension, problem solving, reasoning and learning is called working memory. یعنی کہ کام کرتے کرتے جو باتیں ہم ذہن نشین کرتے ہیں اس کو ورکنگ میموری کہتے ہیں. مثلاً طلبہ آپس میں باتیں بھی کرتے ہیں اور استاد کے بتائے ہوئے باتیں استاد کے سبق بھی اپنے ذہن میں یاد رکھتا ہے. اسی طرح مثلاً اگر آپ کسی سے کہیں کہ مجھے اپنا موبائل نمبر بتا دیں اور وہ آپ کو 3 ڈیجٹس بتا دیں جس کو آپ نے ڈائل پیڈ میں ڈائل کیا ہو، اس دوران وہ چپ ہوتا ہے، مطلب وہ کسی اور کام میں مصروف ہو جاتا ہے. تو اسی طرح یہ 3 ڈیجٹس آپ کے ڈائل پیڈ میں عارضی طور پر رہتے ہیں جب تک آپ اسے اپنے موبائل کے کنٹیکٹ لسٹ میں سیو نہ کریں. تو اسی طرح کام کرتے کرتے جو کچھ عارضی طور پر آپ کے حافظے میں رہتے ہیں اس کو ہم اس قسم کے شارٹ ٹرم میموری کو ہم ورکنگ میموری کہتے ہیں. اور اس کی مثال کمپیوٹر کے ریم کی سی ہے. جس طرح ہم کمپیوٹر پر کام کرتے ہیں تو یعنی کہ جب ہم کمپیوٹر پر کام کرتے ہیں اسکرین پر ہمیں جو کچھ نظر آتا ہے، مطلب ہم گرافکس بناتے ہیں، ہم کوئی ڈاکومنٹیشن کرتے ہیں، تو جب تک ہم یہ ڈیٹا سیکنڈری میموری یعنی ہارڈ ڈسک میں سیو نہ کریں اس وقت تک یہ ریم میں ہوتا ہے، رینڈم ایکسیس میموری میں ہوتا ہے. اور ریم کمپیوٹر کی شارٹ ٹرم عارضی میموری ہے. تو ورکنگ میموری کی بھی یہی مثال ہے. Any memory we can still recall after 30 seconds is long term memory. یعنی کہ وہ میموری، وہ باتیں، وہ چیزیں جو ہم 30 سیکنڈ کے بعد بھی ہمارے ذہن میں ہوتے ہیں، ہم سے بولا نہیں جاتا، تو اس قسم کی میموری کی ان باتوں کو لانگ ٹرم میموری کہتے ہیں. A motivation that is driven by external rewards, praise, approval, or receiving an award or payment is called extrinsic motivation. یعنی کہ بیرونی عوامل کی وجہ سے اگر ہم کسی کام کے لیے موٹیویٹ ہوتے ہیں، وہ کام کر جاتے ہیں، تو اس کو ایکسٹرنسک موٹیویشن کہتے ہیں. مثلا تعریف کی خاطر کوئی اس طرح کام کرتا ہے، اس لیے کام کرتا ہے کہ کوئی اس کی تعریف کرے، اسے انعام ملے، اسے پیمنٹ ہو جائے یا اس کو اپروول مل جائے، کچھ ایوارڈ اس کو مل جائے. تو ان عوامل کی وجہ سے، ان چیزوں کی وجہ سے اگر ہم کسی کام کے لیے موٹیویٹ ہوتے ہیں تو اس کو ایکسٹرنسک موٹیویشن کہتے ہیں.
Punishment is example of extrinsic motivation. سزا کی خاطر یعنی سزا سے بچنے کی وجہ سے جو کچھ ہم کرتے ہیں، جس کے لیے ہم کسی کام کی طرف موٹیویٹ ہوتے ہیں، تو وہ بھی ایکسٹرنسک موٹیویشن کہتے ہیں، کیونکہ یہ بھی بیرونی ایک عوامل میں سے ہیں. The doing of an activity for its inherent satisfaction is called intrinsic motivation. یعنی کہ وہ موٹیویشن جس کا بیرونی عوامل سے کوئی تعلق نہ ہو. مثلا کسی کام کے لیے بندہ اس لیے موٹیویٹ ہوتا ہے کہ اس کا دل یہ چاہتا ہے، اس کی سیٹسفیکشن ملتی ہے، اس کو انجوائمنٹ اس میں نظر آتی ہے، یہ اس کی آرزو ہوتی ہیں. تو ان چیزوں کی وجہ سے جو دل سے کے اندر سے کوئی خواہش ہو کسی کام کرنے کے لیے، اس قسم کی چیزوں کی وجہ سے موٹیویٹ ہونا، یہ انٹرنسک موٹیویشن کہلاتا ہے. مثلا آپ ریفریشمنٹ کی خاطر، انجوائمنٹ کی خاطر کوئی سپورٹ کھیلتے ہیں، اور اسی طرح بہت سے ایسے کام جو آپ کی دلی خواہش ہو، آپ کی آرزو ہو، تو ایسے کاموں کی طرف موٹیویٹ ہونا یہ انٹرنسک موٹیویشن کہلاتا ہے. ایریا کلاس روم ویئر دا گریٹسٹ اماؤنٹ آف انٹریکشن ٹیکس پلیس از کالڈ ایکشن زون. یعنی کہ کلاس روم کا وہ حصہ جہاں پہ انٹریکشن زیادہ ہوتے ہیں، جہاں بچے مل کر بیٹھتے ہیں، وہاں شور مچاتے ہیں یا سبق یاد کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ، تو جہاں پہ انٹریکشن زیادہ ہوتی ہے اس کو ایکشن زون کہتے ہیں. School of thought that focuses its attention totally on observable and measurable aspects is called behaviorism. وہ فلاسفی جو انسان کے observable behavior کو دیکھتے ہیں، انسان کی اس behavior، اس aspect اور پہلو کو دیکھتے ہیں، ان کو فوکس کرتے ہیں جس کو ہم میئر کر سکتے ہیں، تو اس فلاسفی کو behaviorism کہتے ہیں، کیونکہ اس کا تعلق انسان کی behavior سے ہے، اور behavior جو ہے یہ ایک بیرونی چیز ہے، اس کو ہم میئر کر سکتے ہیں، اس کو ہم دیکھ سکتے ہیں. An individual perceives the things as a whole, not a mere collection of its constituents, is called Gestalt psychology. Gestalt theory emphasizes that the whole of anything is greater than its parts. یعنی کہ کسی چیز کو اگر ایز اے ہول ہم لیں اور پھر اس کو ہم مختلف پارٹس میں ڈیوائڈ کر کے ان پارٹس کو اکٹھا کر کے پھر ہول بنائیں، تو دونوں میں کافی فرق ہے، کیونکہ جو پہلے انڈیوائڈڈ ہول تھا وہ اور دونوں میں اتنا فرق ہے کہ وہ جو انڈیوائڈڈ ہول تھا اس کی مقدار زیادہ ہے، وہ گریٹر ہے ان سے جو پارٹس اکٹھا کر کے اس سے ہول بنائے جائیں. That is, the attributes of a whole are not deducible from analysis of the parts in isolation. It suggests that structure perceived as a whole have specific properties that are different from the sum of their individual parts. لیکن کسی چیز اگر ایز اے ہول ہم لیں اور اس کو ہم نے ڈیوائڈ نہ کیا ہو، تو اس انڈیوائڈڈ ہول کی خصوصیات اس ہول سے مختلف ہیں جس کو ہم پارٹس کے ذریعے اکٹھا کر کے ہول بناتے ہیں. دونوں کی خواص میں، پراپرٹیز میں کافی فرق ہوتا ہے. یہ گیسٹالٹ تھیوری اس چیزوں کو فوکس کرتے ہیں. Who founded the psychoanalysis theory? Sigmund Freud. Psychoanalysis therapy is used to release repressed emotion and experience requires it. یعنی کہ ڈپریشن، پریشانی اور بیڈ ایکسپیرینس کی وجہ سے جو ایموشن انسان میں پیدا ہوتے ہیں، جو جذبات پیدا ہوتے ہیں، ان کو دور کرنا، ان کو نارملائز کرنا، یہ سائیکو انالیسس تھراپی کہلاتا ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو ناخوشگوار حالات اور فیلنگز ہوتی ہے، اس کا احساس ہوتا ہے، اور اس کو انسان کے ذہن پر ایک پریشانی کا اثر ہوتا ہے، جس کے رد عمل کے طور پر انسان کچھ خاص قسم کے بیہیویئر کا مظاہرہ کرتے ہیں ایک ریزسٹنس کے طور پر. تو سائیکو انالیسس تھیوری یہ کہتا ہے کہ یہ رد عمل، یہ ریزسٹنس ایک ڈیفنس میکینزم کے طور پر کام کرتا ہے، جو انسان کو، جو حالات کو اور بگاڑنے سے بچاتا ہے. اور یہ ریزسٹنس، یہ رد عمل اس وجہ سے بھی ظاہر ہوتا ہے
تاکہ یہ ناخوشگوار حالات آپ کے ذہن پر، یہ فیلنگز آپ کے ذہن پر سوار نہ ہو، یہ آپ کی بیہیویئر کا حصہ نہ بنے. اس وجہ سے اس کے ریزسٹنس ہوتے ہیں اس کے خلاف، اور وہ ایک ڈیفنس میکینزم کے طور پر کام کرتے ہیں. There are three levels of the mind model: conscious, unconscious and subconscious. یعنی کہ مائنڈس کے 3 لیول ہوتے ہیں، ایک کو کانشیس، دوسرے کو سب کانشیس اور تیسرے کو انکانشیس کہتے ہیں. 3 لیول ہوتے ہیں دماغ کے. کانشیس ڈیفائنز اور تھاٹس. کانشیس یعنی وہ جو ہمارے کنٹرول میں ہو، مطلب ہمارے خیالات، ہمارے ایکشنز اور ہمارے اویئرنیس یہ کانشیس میں آتے ہیں. سب کانشیس از ڈیفائنڈ ایز دا ریئیکشن اینڈ ایکشن اینڈ ریئیکشن وی ریئلائزڈ وین وی تھنک آف اٹ. یعنی کہ پلیزنٹ ایونٹ کے رد عمل کے طور پر جو کچھ ہم ایکشن اور ریئیکشن کرتے ہیں اس کو سب کانشیس کے زمرے میں لاتے ہیں. اور اس طرح انکانشیس از ڈیفائنڈ ایز دا ڈیپ ریسس آف اور پاسٹ اینڈ میموریز. یعنی کہ وہ باتیں، وہ ایونٹس جو بہت پہلے گزر چکے ہیں، پہلے ہمارے کانشیس میں تھے، پھر سب کانشیس میں چلے گئے اور اب ہم سے بھول گئے ہیں، اب ہمارے ذہن میں نہیں ہوتے، اس کو انکانشیس کے زمرے میں ہم لاتے ہیں. وہ انکانشیس کے زمرے میں ہوتے ہیں، جس کو لاشعوری بھی کہہ سکتے ہیں. A form of communication based on the system of symbol is called language. یعنی کمیونیکیشن کا وہ ذریعہ جس میں سمبلز استعمال ہوتے ہیں اس کو لینگویج کہتے ہیں. لینگویج بیسیکلی وہ سمبلز کا ایک سسٹم ہوتا ہے. The sound system of the language is called phonology. پونالوجی میں ہم آوازوں پر بحث کرتے ہیں کہ فلاں حرف کون سی آواز نکالتی ہے اور اس طرح وغیرہ وغیرہ. Learning in which students conduct understanding on their own is called discovery learning. یہ لرننگ کا وہ طریقہ جس میں بچہ خود ڈسکور کر کے سیکھتا ہے، اس کو ڈسکوری لرننگ کہتے ہیں. Which of the following approaches has the most optimistic view of human nature? تو اس کا درست جواب ہے ہیومنزم، جو کہ بہت آپٹیمسٹک ہے، رجعیت پسندانہ سوچ رکھتا ہے انسان کے بارے میں، انسان کے نیچر کے بارے میں. The tendency to view one's own group as superior to other is called ethnocentrism. یعنی اپنے آپ کو، اپنا گروہ، کسی کو اپنا گروہ، اپنا خاندان، اپنا ملک وغیرہ دوسروں سے سپیریئر نظر آنا، یہ سوچ، یہ رجحان کہ انسان کو اپنا گروہ، اپنا خاندان، اپنا جو ہے ملک وغیرہ یہ دوسروں سے سپیریئر نظر آتے ہیں، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ ایتھنوسینٹرزم کہتے ہیں. Khalid has black hair and eyes and 5.6 inches height. What is being described here? This is called phenotype. phenotype وہ ہے جس میں انسان کی ظاہری شکل و صورت، اس کی ظاہری خواص کو دیکھا جا سکتا ہے. It is a set of observable characteristics or traits. انسان کی وہ خصوصیات جس کو ہم observe کر سکتے ہیں، جاندار کے وہ خصوصیات جس کو ہم observe کر سکتے ہیں، اس کو phenotype کہتے ہیں. The genetic makeup of an organism is called genotype. انسان کا جینیٹک میک اپ کس طرح ہے، وہ کس قسم کے جین سے، کروموسوم وغیرہ کا جو میک اپ ہے، اس کا میلاپ ہے وغیرہ، اسٹرکچر کیسا ہے، اس قسم کی چیزوں کو ہم جینوٹائپ کہتے ہیں. اسکورنگ آف دا ٹائپ آف ویریئنٹ پریزنٹ. اور جینوٹائپ کو ہم بی وغیرہ ان سمبل سے بھی ڈینوٹ کر سکتے ہیں، یہ اس کے لیے استعمال ہوتے ہیں. گیٹنگ انفارمیشن انٹو میموری از کالڈ انکوڈنگ. معلومات کو ذہن میں رکھنا، یاد کرنا، اس کو انکوڈنگ کہتے ہیں. While getting information out of the memory is called retrieval. معلومات کو ریکال کرنا، یاد دلانا، واپس ذہن میں لانا، اس کو ریٹریول کہتے ہیں.